الرحیم لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ پیراڈائز لاسٹ کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن ہم کریں گے، 83 لائن تک ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں۔ آج ہماری جو ہے 84 لائن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ if though he beast he but oh how fallen how changed from him، کہ میرا خیال ہے تم میرے سب سے بہترین ساتھی ہو مگر افسوس سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہاؤ چینج، کیسا سب کچھ بدل گیا ہے۔ فرام ہم ہو ان ہیپی ریم آف لائٹ، تم وہ ہو جس کے لیے کبھی خوشیوں بھری جنت کی روشنیاں تھیں۔ clothed with transcendent brightness didst outshine myriad though bright، جو کبھی شاندار اور چمکدار لباس میں ملبوس ہوتا تھا۔ آؤٹ شائن کے معنی ہوتے ہیں آؤٹ کلاس، میریٹ کے معنی ہوتے ہیں ہجوم، دو برائٹ۔ اف ہی ہوم میوچل لیگ، برابر کا شریک، وہی ہے نا جو میرے ساتھ برابر کا شریک ہوتا تھا۔ یہ اب یہ ساتھ والے جو ہے نا، یہ بیلزبب ساتھ والے فرشتوں کو کہہ رہا ہے، جو اس کے سیکنڈ تھا اس کو کہہ رہا ہے کہ تم وہی ہو نا جو سب سے بہترین تھے ادھر۔ وہ کہتا ہے کیسے گرے ہو اور کتنا سب کچھ بدل گیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اپنے پچھلے وقت کو یاد کر کے ساتھ والے اینجل کو کہتا ہے کہ جنت میں، خوشیوں بھری جنت میں ہم کس طرح روشنیاں تھیں اور کس طرح ہم اچھے لباس پہن کے، کس طرح شاندار لباس پہن کے ہم تھے، اور کس طرح فرشتوں کا حلقہ تھا جس میں ہم ان گنت فرشتے ہوتے تھے، اس کے حلقے میں ہم اچھے لباس پہن کے ہوتے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تم تو میرے ساتھ برابر کے شریک ہوتے تھے، تم تو مجھے مشورے دیتے تھے۔ آگے آتا ہے کہ تم تو میرے برابر کے شریک تھے، یونائٹڈ تھاٹس اینڈ کونسل، مجھے میرے سوچنے میں اور میرے مشورے دینے میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ایکول ہوپ اینڈ ہیزرڈ، ہر طرح کی جو پورا امیدی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو خطرے تھے وہ بھی ہمارے اکٹھے ہوتے تھے۔ یعنی خطرے میں، امید میں، مشوروں میں، سوچنے میں، ہر ٹائم تم میرے ساتھ ہوتے تھے۔ ان دا گلوریس انٹرپرائز، یعنی اللہ کے پاک کے خلاف جو انہوں نے ریولٹ کیا تھا اس کی بات کر رہے ہیں۔ گلوریس انٹرپرائز کہتا ہے بڑی ذمہ داری، یا یہ جو ریولٹ انہوں نے کیا اس کے اندر وہ کہتا ہے جب گلوریس انٹرپرائز ہو رہا تھا، ریولٹ اگینسٹ گاڈ جو تھا، اس میں اور خطروں میں، امیدوں میں، مشوروں میں، سوچوں میں آپ میرے ساتھ ہوتے تھے، شریک تھے۔ جو جوائن ود می ونس، اور پھر ایک دفعہ آپ نے میرے ساتھ جوائن کر لیا، مجھے ساتھ شریک ہو گئے ہو۔ ناؤ میزری ہے جوائن ان ایکول روئن، اور اب جو مصیبت ہے اس نے پھر ہمیں اکٹھا کر دیا ہے۔ جوائن ایکول روئن، تباہی میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ انٹو وٹ پٹ دو سیز، کس طرح کی پٹ ہے یہ دیکھو جس میں تم دیکھ سکتے ہو کس طرح کی گہری کھائی ہے۔ فرام وٹ ہائٹ فالن، کتنی بلندی سے ہم گرائے گئے۔ سو مچ دا اسٹرانگر پرووڈ، کتنا وہ طاقتور ثابت ہوا ہے۔ یہ گاڈ، اللہ پاک کی طرف اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ کتنی اس کی طاقت تھی۔ انہوں نے تو نعوذ باللہ انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے نا، تو لیکن جب اللہ پاک نے ان کو گرایا تو وہ کہہ رہے ہیں کتنا وہ طاقتور ہے ذات، کتنی طاقتور ذات ہے۔ ہی ود ہز تھنڈر، وہ اپنی جو ہے شان کے ساتھ ایک گرج، کتنی تھنڈر، مطلب خوفناک، ان کو خوف آ رہا ہے نا اللہ کی روب سے، کتنا روب تھا اس کا۔ until then who knew، اور اس کے بعد بھی وہ، اس کے بعد تم دیکھ سکتے ہو، وہ کہتا ہے اکٹھا کر دیا ہے، اور تم دیکھ سکتے ہو جہنم کے بعد ہم ڈالے گئے، جنت کی بلندیوں سے کس قدر طاقتور ثابت ہوا اپنی خفیہ ہتھیار سے، اور کون جانتا تھا ٹل نو، اور کون جانتا تھا دا فورس آف دوز ڈائرام، اس کے اتنے بڑے ہتھیار جو تھے، اس کا جو طاقت تھی، اس کے وہ ان کے لیے تباہی لایا۔ تو وہ ڈائرام کہہ رہا ہے کہ اس کی جو فورس ہے، اللہ پاک کی جو فورس ہے وہ کتنی ہمارے لیے ڈائر عام ثابت ہوئی ہے، مثلاً کہ بہت تباہی لانے والا ایک ہتھیار ثابت ہوئی ہے۔ پھر بھی یٹ ناٹ فار دوز، نہ صرف ان کے لیے، نار وٹ دا پوٹینٹ وکٹر ان ہز ریج، وہ کہتا ہے اس خفیہ اور اچھا، نہ تو خدائی فوج اور نہ خود
طاقتور مخالف خدا اپنے غصے سے ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہ تو کوئی اور نہ اللہ پاک جو ہے ہمارا، نہ ان کی فوج اللہ پاک کی، اور نہ اللہ پاک خود ان کا جو غصہ ہے وہ ہم پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، کین ایلس انفلیکٹ، نہ ہمیں وہ انفلیکٹ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ڈو آئی ریپینٹ، کیا ہمیں پچھتانا چاہیے، آر چینج، یا اپنا ارادہ چینج کرنا چاہیے۔ دو چینج ان آؤٹ ورڈ لسٹر، وہ کہتا ہے میں چونکہ اگرچہ میں چینج ہو گیا ہوں یعنی میری باہر کی جو میری چمک دمک ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن دیٹ فکس مائنڈ، لیکن میرا دماغ ادھر ہی ہے، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اینڈ ہائی ڈسٹین فرام سینس آف انجرڈ میرٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرا جو انا ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس سے اعلیٰ پایا کا جو میرا غرور تھا اس کو ٹھیس پہنچنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ تو آج تک اتنا ہی۔ مزید جو ہے نا لائن نمبر ہم 99 سے کل اگلے لیکچر میں مزید اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔